شہر میں گہرے بادلوں کے ڈیرے، سرد ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ شہر میں 28 فروری تک بادل برسنے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی جنگ قذافی اسٹیڈیم میں آج انگلینڈ اور افغانستان ٹکرائیں گے۔ ہارنے والی ٹیم فائنل فور کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی۔ ادھر آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا۔ مریم نواز کا ایک سال شاندار ترقی کی ایک مثال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوش معصوم چہروں پر مسکراہٹ لے آئی۔ چلڈرن ہسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے 150 کامیاب آپریشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جلد بون میرو ٹرانسپلانٹ کارڈ کا اجرا کریں گی۔ گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی قیادت کی اہم سیاسی بیٹھک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات میں پارلیمانی وفد نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کہا، انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کے معاملے میں بھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ صدر آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی وفد سے گفتگو۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کا پارلیمانی وفد کو آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کے لیے انتظار کا مشورہ۔ گورنر سردار سلیم حیدر سے پنجاب چیمبر نیو یارک اسمال چیمبر کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ گورنر نے کامیاب کاروباری شخصیات کو میڈل اور شیلڈ سے نوازا۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی بزنس مین ملک کا اثاثہ ہیں۔ ملکی معیشت کی ترقی اور استحکام میں ان کا کردار اہم ہے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر نے پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ تحریک التوا میں کہا کہ لاہور پارکنگ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ پارکنگ کمپنی میں اوور چارجنگ قیمت میں مبینہ کرپشن ہوئی۔ 3 ارب ریونیو دینے والی پارکنگ سائٹس پر ادھار ریونیو جمع ہونے کا انکشاف۔ فعال 182 پارکنگ سائٹ سے سالانہ صرف 1 ارب 79 کروڑ روپے جمع ہونے لگے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات ہوئی۔ دینی علمی امت کو درپیش چیلنجز اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ حافظ نعیم الرحمن نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جماعت اسلامی کی خدمات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پچھلے سال دورہ پاکستان کے دوران خواہش کے باوجود منصورہ نہیں آ سکا۔ پنجاب حکومت کا طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ایک اور بڑا اقدام۔ پنجاب میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز متعارف کرانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمز کے حوالے سے اجلاس۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز شعبہ صحت کے 19 اہم ٹاسک پورے کرے گی۔ ایک متوسط گھرانے کے لیے ٹرانسپلانٹ ناممکن ہے۔ حکومت نے مریضوں کی آسانی کے لیے ٹرانسپلانٹ پروگرام شروع کیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ چیف منسٹرز اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کے پورے نظام کو انتہائی شفاف بنایا گیا ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں مائکروسکوپ مشین خراب، بچوں کی کلیئر امپلانٹ سرجری میں غیر معمولی تاخیر معمول بن گئی۔ والدین اور مریض بچے شدید پریشانی کا شکار، سینکڑوں بچے علاج سے محروم۔ محکمہ صحت ایڈز کنٹرول پروگرام کے مسائل پر قابو پانے میں ناکام۔ بورڈ کو ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا۔ فنڈز کی کمی کے باعث متعدد ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کیا جا چکا۔ ملازمین کو شدید مالی مشکلات کا سامنا۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے انکار کا بڑا انجام۔ اینٹی رائٹ فورس کے 100 سے زائد اہلکار نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے اہلکاروں کو برطرف کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق برطرف اہلکاروں کی تفصیل سرکاری رپٹ میں درج کر دی گئی۔ پنجاب کا میو ہسپتال کا دورہ کیا گیا۔ زیر علاج شہری آصف جاوید اور اہل خانہ سے ملاقات کی اور عیادت کی۔ آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کا بھی دورہ کیا۔ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی اور چیکنگ
میکانزم مزید سخت کرنے کا حکم۔ آصف جاوید نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں خود سوزی کی کوشش کی تھی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین سڑکوں پر۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 5 ماہ سے بوگس کا الزام لگا کر ہماری تنخواہیں بند ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی فوری فیصلہ کرے اور ہماری تنخواہیں بحال کی جائیں۔ میٹرک امتحانات میں خواتین اساتذہ کی گھروں سے دور تعیناتی۔ پنجاب ٹیچر یونین نے امتحان میں شفافیت کے لیے چیئرمین منسٹر ٹاسک فورس کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ امتحانی عملہ کو گھروں کے قریب تعینات کیا جائے۔ 16 کلومیٹر سے دور تعیناتی پر ٹریول الاؤنس دیا جائے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے دونوں کیمپس سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری۔ جسٹس ریٹائرڈ شیخ احمد فاروق کی زیر صدارت UHS کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر احسن وحید راٹھور نے یونیورسٹی کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل رائیونڈ کی بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا۔ 40 کروڑ 64 لاکھ 43 ہزار کا بجٹ کس مد میں خرچ کیا، ریکارڈ ہی غائب کر دیا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی مرتب کردہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی۔ نقصان میں جانے والے سرکاری محکمہ منہ زور ہو گئے۔ سرکاری اور نیم سرکاری محکموں نے غریب عوام کے خزانے کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ سرکاری محکموں نے خزانے سے پچھلے 10 برس میں 5000 ارب روپے چھین لیے۔ چھینی گئی رقم رواں مالی سال کے ٹیکسز کے 43% سے زائد ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں۔ متعدد محکمے بجٹ کی ابتدائی تجاویز مرتب نہ کر سکے۔ سرکاری محکموں نے 31 جنوری تک تفصیلات مرتب کرنا تھی۔ پنجاب کا بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ بغبان پورہ میں پول سے کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق۔ ترجمان کے مطابق متوفی عبداللہ کو LT لائن کے پول سے کرنٹ لگا۔ بچہ گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلا تھا۔ والدین کا ڈائریکٹر سیفٹی چیف ایگزیکٹو لیسکو اور SE ایسٹرن سرکل سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کمیشن۔ پہلی بار 800 سے زائد کیمرے ماڈل بازاروں میں لگائے گئے۔ شہریوں کو گھر کی دہلیز پر اشیاء خورنوش فراہم کرنے کی بھی سہولت۔ کیمروں کی مدد سے ماڈل بازار میں کام کرنے والے سٹاف کی نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ پنجاب نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ راشن بیگز کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کا کام شروع کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ لوگ لائنوں میں آ کر لگیں اور ٹینٹس لگانے پہ زیادہ خرچ ہو اور سبسڈی دینے پہ کم توجہ ہو، اس کی بجائے راشن بیگز بنوا کر لوگوں کی دہلیز پر پہنچائے۔ ہم ڈنڈے کے بلبوتے پر چیزوں کی قیمت کنٹرول نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمہ بٹ نے کہا، اس سال رمضان میں 30 ارب کا پیکج 30 لاکھ گھرانوں تک جائے گا۔ 30 لاکھ گھرانوں کا ڈیٹا تیار کر کے پنجاب بینک کو دے دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں عوام کو لوٹنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کہتے ہیں، رمضان میں عوام 2 وقت کی روٹی کو ترسے گی۔ چینی کی قیمت میں اضافہ کسانوں اور عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے DC سید موسیٰ رضا متحرک۔ راوی ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ صفائی، تجاوزات، ماڈل ریڑیاں اور جھگیوں، مویشیوں کے انخلاء کا تفصیلی جائزہ لیا۔ DC کی LWMC اور واسا کو بارش کے پیش نظر متحرک رہنے کی ہدایت۔ انتظامیہ کی انسداد تجاوزات آپریشن جاری۔ 23 املاک مسمار، 12 ٹرک سامان ضبط، 2,15,000 کا جرمانہ عائد۔ آپریشنز میں ریونیو سٹاف، MCL، شالامار،
سینٹرل اسکواڈ اور لوکل پولیس نے حصہ لیا۔ ڈی سی نے کہا کہ تجاوزات مافیا کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی۔ پنجاب پولیس کے 13 افسران کے تبادلے، عادل عامر کو ایس پی لاہور ہائی کورٹ لگا دیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد عبدالوہاب اور ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد ملک طارق محبوب کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ خبردار ہوشیار، جعلی اور فینسی نمبر پلیٹ لگانے والوں کے خلاف مزید گھیرا تنگ۔ رواں ماہ غیر قانونی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگانے پر 82,000 چالان ٹکٹ جاری۔ نمبر پلیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر 50,000 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس اہلکاروں کو بخشی خانے میں ملزمان کو موبائل فون پر باتیں کرانا مہنگا پڑ گیا۔ ملزم ادریس، ذیشان، ناصر اور کیسر کو سیشن کورٹ میں پیشی پر لایا گیا۔ کانسٹیبل شہزاد اور تیمور نے ملزمان کے گھر والوں سے موبائل پر بات کرائی۔ تھانہ اسلام پورہ میں کانسٹیبلز کے خلاف مقدمہ درج۔ میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے ملنے والی لاش کی گتھی سلجھنے لگی۔ پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ روپوش ملزم کو میاں والی سے گرفتار کیا گیا۔ سیاسی رہنما کے ڈیرے کے کوارٹر سے پچھلے روز لاش برآمد ہوئی تھی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق ملزم نے قاتل کا اقرار کیا۔ ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل کے وفد کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ۔ وفد نے 14ویں ساؤتھ ایشین گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری اسپورٹس مظفر خان سیال نے کہا کہ 14ویں ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے تیار ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کیریئر ایکسپو کا انعقاد۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور وائس چانسلر جامعہ پنجاب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے افتتاح کیا۔ ایونٹ میں 50 سے زائد معروف بین الاقوامی اور قومی اداروں نے شرکت کی۔ دی یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام سالانہ کیریئر فیئر 2025 اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اور چیئرمین دی یونیورسٹی آف لاہور اویس عروف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کیریئر فیئر میں پاکستان بھر سے قومی اور بین الاقوامی کمپنیز نے سٹالز لگائے۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک ایچ آر آفیسر ارسلان واجد نے کہا، نئی بات میڈیا نیٹ ورک طلبہ کے لیے انٹرنشپ کے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں عالمی یوم سمیات کے حوالے سے آگاہی سیمینار۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کہا، دکھی انسانیت کی خدمت اولین ذمہ داری ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ ناک، کان، گلا کی خدمات قابل تعریف ہیں۔